الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم سامعین، جب اسلام کا دنیا پر غلبہ تھا تو مسلمان پوری دنیا پر حکومت کر رہے تھے۔ اس وقت کفار نے ایک آدمی بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ ان مسلمانوں کے اندر کیا خاص چیز ہے کہ جدھر جاتے ہیں کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہیں، دوسرے لوگوں کو بڑا متاثر کر لیتے ہیں اور ان کو مسلمان بنا دیتے ہیں۔ بغداد اس وقت مسلمانوں کا مرکز تھا، چنانچہ وہ بغداد آیا کہ دیکھوں آخر وجہ کیا ہے۔ جب وہ شہر میں آیا تو دوپہر کے وقت اس کو بھوک لگی۔ وہاں ایک ہوٹل تھا، وہ کھانا کھانے کے لیے اس ہوٹل میں بیٹھ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے قریب ہی ایک اور بندہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اور اس کی طرف بار بار دیکھ رہا ہے۔ اس نے سوچا میں اجنبی ہوں اس لیے مجھے دیکھ رہا ہوگا۔ جب اس نے کھانا کھا لیا اور کاؤنٹر پر آ کر پوچھا کہ میں نے آپ کو کتنے پیسے دینے ہیں، کاؤنٹر والے نے کہا کہ جناب آپ کے پیسے تو ادا ہو چکے ہیں۔ اس نے پوچھا جی کیسے ادا ہو چکے ہیں؟ کھانا تو میں اب کھا کر آیا ہوں۔ اس نے بتایا کہ آپ کے ساتھ وہ جو دوسرا بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ مقامی تھا، وہ جب اپنے پیسے دینے آیا تو مجھے کہنے لگا یہ شخص پردیسی نظر آتا ہے، یہ مہمان ہے، چلو اس کے پیسے میں دے دیتا ہوں، میری طرف سے ان کی دعوت ہی صحیح۔ اور اس نے آپ کو بتایا بھی نہیں کیونکہ وہ اس کے بدلے میں آپ سے شکریہ کے الفاظ بھی نہیں چاہتا تھا بلکہ اللہ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لہٰذا آپ کا بل ادا کر کے چلا گیا۔ یہ شخص بڑا حیران ہوا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتے کہ کس نے مہمان نوازی کی۔ وہ بڑا خوش ہوا، وہ شخص چلا گیا۔ اس کو کسی چیز کے خریدنے کی ضرورت تھی، ایک دکان پر اس نے وہ چیز دیکھی۔ اس نے دکاندار سے کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ دکاندار نے کہا کہ ہاں لے لو، کتنے میں دو گے؟ اس نے جواب دیا اتنے میں دوں گا۔ تو اس نوارد نے کہا کہ ٹھیک ہے دے دو۔ دکاندار کہنے لگا بھائی آپ تھوڑی سی تکلیف کریں، وہ سامنے دکاندار سے یہی چیز اتنے ہی پیسوں میں مل جائے گی، آپ مہربانی فرما کر اس سے یہ چیز لے لیں۔ اس نے دوسری دکان سے جا کر چیز تو خرید لی، لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ پہلے دکاندار نے چیز کیوں نہ دی۔ اس نے واپس آ کر اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس چیز موجود نہیں تھی یا دینی پسند نہیں کی؟ اس نے جواب دیا چیز تو موجود تھی لیکن میں نے چاہا کہ آپ میرے ہمسائے سے خرید لیں۔ اس نے کہا دکاندار تو ایسا نہیں کرتے کہ میری بجائے اس سے خرید لیں۔ اس نے جواب دیا ایسے میں نے اس لیے کیا کہ آج میرے پاس اتنے گاہک آ گئے کہ میرے اخراجات پورا کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن میں دیکھ رہا تھا میرے اس بھائی کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آپ اس سے وہ چیز خرید لیں گے تو اس کو بچت ہو جائے گی اور اس کے بیوی بچوں کی روٹی کا انتظام ہو جائے گا۔ تو ایک وقت تھا کہ آمنے سامنے والے دکاندار ایک دوسرے کے اتنے خیر خواہ ہوتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج اپنی حالت ہم دیکھتے ہیں،
اندازہ لگا سکتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں ہم کتنے پانی میں ہیں، تو یہ اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ زبانی کلامی اچھے نہیں بن سکتے جب تک کہ عمل ساتھ نہ ہو۔ بندے کی شخصیت کی تصدیق عمل سے ہوتی ہے۔ اگر ہم اچھے اخلاق کو اپنائیں گے تو اللہ کے مقبول بندوں میں شمار ہو جائیں گے۔